وہ مقامات جہاں پر انسان نجس لباس اور نجس بدن کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے وہ کون سے مقامات ہیں؟ شریعت اسلام نے مسلمان کی آسانی کے لیے 3 ایسے مقامات بیان کیے ہیں جہاں انسان نجس لباس کے ساتھ نماز کو ادا کر سکتا ہے۔ ان میں سے پہلا مقام یہ ہے کہ انسان کے جسم پر کوئی زخم ہو اور اس زخم کے خون کی وجہ سے انسان کا بدن یا اس کا لباس نجس ہو جائے تو مسلمان کی سہولت کے لیے اسلام نے اجازت دی ہے کہ آپ اس نجس لباس کے ساتھ نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ دوسرا مقام یہ ہے کہ انسان کے جسم پر یا اس کے لباس پر درہم سے کم مقدار میں خون لگا ہوا ہو، یعنی یہ جو تشہد کی انگلی ہے اس بند سے بھی کم مقدار میں اگر خون انسان کے جسم پر یا لباس پر موجود ہو تو وہ اس لباس کے ساتھ نماز کو ادا کر سکتا ہے۔ اور تیسرا مقام جہاں پر نجس لباس کے ساتھ نماز ادا کی جا سکتی ہے وہ مقام یہ ہے کہ انسان حالت اضطرار میں ہو، مجبوری کی حالت میں ہو، یعنی کوئی لباس اس کے پاس نہ ہو، کوئی پاک لباس، اور نماز کا وقت بھی تنگ ہو۔ تو یہاں چونکہ سچویشن ایسی ہے کہ مجبوری کی حالت ہے، اگر نماز نہیں پڑھتا تو قضا ہو جاتی ہے، دوسرا لباس بھی اس کے پاس نہیں یا پانی بھی موجود نہیں کہ بدن کو مثلا پاک کیا جا سکے۔ تو یہاں پر چونکہ اضطراب اور مجبوری ہے لہٰذا یہاں اسلام نے مسلمان کی نماز گزار کی سہولت کے لیے اجازت دی ہے کہ وہ نجس لباس کے ساتھ نماز کو ادا کر سکتا ہے۔ بہرحال ان 3 مسائل کی بہت بڑی لمبی چوڑی ڈیٹیل ہے جس میں میں جانا نہیں چاہتا، فقط دوسرے مسئلے کے 2 نکات کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ بدن یا لباس جہاں پر معاف کیا گیا ہے کہ 1 درہم سے اگر کم خون لگا ہوا ہو تو نماز پڑھی جا سکتی ہے، یہاں پر 2 نکات کی طرف توجہ نہایت ضروری ہے۔ پہلا نکتہ یہ کہ وہ خون جو 1 درہم سے کم جس کے لیے معاف کیا گیا ہے اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ خون دماء ثلاثہ میں سے نہ ہو، یعنی خون حیض، نفاس اور استحاضہ میں سے نہ ہو۔ پھر اگر وہ خون 1 درہم سے کم ہو اور لباس پہ موجود ہو تو آپ اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن حیض، نفاس اور استحاضہ چونکہ ان کی نجاست نہایت شدید ہے لہٰذا فقہا نے کہا کہ اگر ان 3 خونوں میں سے کوئی ایک خون بھی، اس خون کا 1 قطرہ بھی اگر آپ کے لباس پر یا بدن پر موجود ہو تو آپ اس سے نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک اسے پاک نہ کر لیں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ بعض فقہا نے وہ حیوانات جو نجس العین ہے جیسے کتا اور خنزیر ہو گیا، انہوں نے ان حیوانوں کے خون کو بھی دماء ثلاثہ میں ایڈ کیا ہے، یعنی اگر کسی کتے یا خنزیر کا خون اس کے 1 قطرے کا آپ کے لباس میں پایا جانا اس سے آپ نماز ادا نہیں کر سکتے کیونکہ نجس العین ہے، ان کی نجاست نہایت شدید ہے۔ بہرحال یہ 3 مقامات جہاں انسان کی سہولت کے لیے وہ نجس لباس کے ساتھ نماز ادا کر سکتا ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔